حدیث نمبر 369 369 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستروا الجدر. یہ نیا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے یہاں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیواروں پر پردے مت لگاؤ. یہ ایک نیا مسئلہ ہے. دیکھیے لا تستروا الجدر، دیواروں کو مت چھپاؤ یا دیواروں پہ پردہ مت لٹکاؤ. دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکی پہ پردہ لگا سکتے ہیں، تنبی چھوٹے سے رستے پہ آپ پردہ لگا سکتے ہیں. پردہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر لگاؤ. سادہ دیوار کے اوپر پردہ لگانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. اس میں بڑی یعنی واضح بات ہے، اس میں حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. پیچھے سپلک بیٹھ جائے، جھنگر بیٹھ جائے، پیچھے کوئی خرابی آ جائے، پیچھے دیوار پہ پانی آ کے دیوار خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلتا ہے. سڑن پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، کیڑوں کا اڈا بن سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز سمجھائے ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز دیکھیں آپ کیسی عجیب بات ہے. اتنی چھوٹی بات ہے یہ گھریلو معاملات میں بالکل چھوٹی سی بات ہے. دیوار پہ کھڑکی پر پردہ ڈالو، جی جو چیز نہیں دکھانا اس پر پردہ ڈالو، لیکن دیواروں پہ آپ مستقل پردہ لگا کر اگر رکھ دیں گے تو وہ اس کے پیچھے سڑن اور خرابی اور کیڑے وغیرہ پیدا ہو سکتے، کوئی چیز چھپ سکتی ہے، ایون انسان بھی چھپ سکتا ہے اس کے پیچھے. لہذا بہرحال دیواروں پر پردہ نہ ڈالو. پھر فرماتے ہیں من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ينظر فی النار. فرماتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کے لکھے ہوئے نوٹس میں، اپنے بھائی کے کتاب میں، اپنے بھائی کے لیٹر میں جو شخص بھی اس کی پرمیشن کے بغیر دیکھتا ہے تو سمجھ لو وہ جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہے. یعنی وہ آنکھ جلائے جائیں گے، اس کو عذاب جہنم ہوگا. جو کوئی اپنے بھائی کی کتاب کو بغیر پرمیشن، کتاب میں سے اس کا جو بھی لکھا ہوا ہے، اب وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہو سکتا لیٹر ہو سکتا اس کا فون ہو، اس کا لیپ ٹاپ ہو، اس کا نوٹ پیڈ ہو، اس کا آئی پیڈ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو اپنے بھائی، جو انسان اپنی پرائیویسی والی چیز کو اٹھا کر رکھتا ہے، اگر کوئی اس میں بغیر پرمیشن دیکھتا ہے، جی یعنی اتنی افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں. اتنی یعنی یہ خرابی اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ ہر انسان کو اپنے فون پر، لیپ ٹاپ پر اور ٹیب پر اور سارے چیزوں پر اس کو پاس ورڈ ڈال کے رکھنا پڑ رہا ہے. یعنی یہ پاس ورڈ ڈال کے رکھنے کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، یہ لوگوں کے بیمان اور گناہگار ہونے کی علامت ہے. یہ لوگ کے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. یعنی اتنا سکون رہنا تھا ماحول کے اندر کہ کسی انسان کو پاس ورڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی میرا موبائل نہیں ہے تو میں اس میں دیکھوں گا ہی نہیں، میرا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں اس میں دیکھوں گا ہی نہیں. اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، ایک نارمل چیز ہونا تھا. لیکن ہر انسان کے اندر الا ماشاءاللہ چند ہے اچھے لوگ، لیکن اکثریت میں یہ معاملہ آ گیا ہے کہ وہ اس کے فون میں دیکھ لے گا، یا اس کے کمپیوٹر میں جھانک لے گا، وہ اس کا لیٹر کھول کے پڑھ لے گا، وہ اس کی کتاب اور نوٹس دیکھ لے گا. نہیں، فرماتے ہیں نہیں، جو کوئی آدمی اپنے بھائی کے پرائیویٹ نوٹس میں جی دیکھتا ہے بغیر پرمیشن کے، بس وہ سمجھو کہ وہ آگ میں دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث شریف ہی اب ڈیوائسز کے اور کتابوں کے اور لیٹرز کے پاس ورڈ بن جانا چاہیے. یہ پھر الگ سے پاس ورڈ لکھنے کی ڈیجٹس میں اور اس میں نہیں رہنا چاہیے ضرورت کہ انسان فون اپنا کھلا رکھے، لیپ ٹاپ کھلا رکھے، ہر چیز کھلی رکھ سکنا چاہیے. دوسرے کی ہے تو ہر انسان نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو وہ پاس ورڈ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے آنکھوں کے لیے، ہمارے نگاہوں کے لیے یہ پاس ورڈ بن جانا چاہیے. اگر ایمان ہے تو بن جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے اور ایمان نہیں ہے اور نہیں کے برابر ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ اس کے اوپر نہیں اطلاق ہوتا ہے. اس طرح کے احکام کا اطلاق ان کتابوں پر نہیں ہوتا. جیسا کہ اب یہ میری اپنی لائبریری ہے، یہ کتابیں رکھی ہوئی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ حدیث کی کتابیں، معاجم، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی. اب اگر کوئی شخص آئے میرے دیوان خانے میں یہاں پر بیٹھے اور میں کچھ دیر کے لیے جاؤں، اگر وہ کوئی ایک اسلامی کتاب نکال کے اگر پڑھتے بیٹھے، کتاب تو میری ہے، وہ کیسے پڑھے گا میرے سے اجازت بغیر؟ نہیں، ان کتابوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یعنی وہ کتابیں جو چھپی ہوئی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو بکتی ہے، جو یعنی علم کے لیے ہے، اوپن، یہ کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، کسی کی پرائیویسی والی چیز نہیں ہے. الا یہ کہ وہ آدمی کہہ دے کہ نہیں بھائی میرے لائبریری کو ٹچ نہیں کرنا، تو اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اوور آل ایسے ایک نارمل بات ہے، کسی کے گھر گئے، وہاں پر ایک نیوز پیپر کسی کو ملتا ہے، اگر وہ نیوز پیپر اٹھا کر پڑھ رہا ہے، کوئی بک ٹیبل پہ پڑھی ہے، تابدان میں رکھی ہوئی ہے جہاں پر وہ ویٹ کر رہا ہے، وہاں سے لے کر اگر پڑھتا ہے تو وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے.
وہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں اس حکم میں نہیں آئیں گی. یعنی جہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جہاں پر پرائیویسی کی بات آ جائے، جہاں پر آدمی کو پسند نہیں آتا ہے کہ کوئی میری یہ چیز پڑھے یا میری چیز دیکھے، جہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے، بس سمجھ لیجئے وہاں پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان کا پاسورڈ پڑ گیا سمجھیے. اب اگر اس کے باوجود کوئی ان پاسورڈ کو توڑ کر آگے بڑھ کر دیکھے گا تو یہ دنیا میں جو ہوتا شاید جس کے چیز ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب کرے گا کہ اپنے بھائی کے فون میں یا اس کے لیٹر میں یا اس کی رائٹنگ میں کیسا بغیر پرمیشن دیکھے گا. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرے گا. تو دو چیزیں ہو گئی کہ پردوں پر، دیواروں پر پردے مت ڈالو، اور اپنے بھائی کے نوٹس میں بغیر پرمیشن کے مت دیکھو. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ آگ میں دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے سل اللہ ببطون اکفکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پنجوں کے اندرونی حصوں سے مانگا کرو. ایسے مانگو، یعنی کوئی کسی چیز سے کچھ یعنی مانگتے ہیں نا کوئی دینے کے واسطے، تو آپ ہاتھ ایسا تھوڑی بڑھاتے کسی سے مانگنے کے لیے، اس طرح سے بڑھاتے ہیں. تو ایسے فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے پنجوں کے اندرونی حصوں سے مانگا کرو. ولا تسألوه بظهورهما، اور اپنے پنجوں کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ سے مت مانگو. جی اللہ تعالیٰ سے اپنے پنجوں کے اندرونی حصے سے مانگو، اپنے پنجوں کے اوپری حصوں سے مت مانگو. فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، اور اگر تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لو. ٹھیک ہے، اپنے چہروں کو پھیر لو. ابھی پیچھے تھوڑی دیر پہلے ایک روایت گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا بھی مانگتے ہوئے دیکھا اور ایسا مانگتے ہوئے بھی دیکھا، دونوں طریقے سے. تو وہ کیا ہے وہ ابھی آگے آئے گا بیان میں، جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے.